جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں سہیل مناس اور اس وقت میں موجود ہوں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ ناظرین، اگر کرونا وائرس کی بات کی جائے تو کرونا کیسز آئے روز بڑھ رہے ہیں، عوام بھی احتیاط نہیں کر رہی۔ اسلام آباد انتظامیہ کی بات کی جائے تو انتظامیہ نے کیا یہ لاک ڈاؤن صرف دکھاوے کے لیے لگایا ہے یا اس پر عمل درآمد بھی کروا رہی ہے؟ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے عوام سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عوام کتنا ایک کرونا SOPs کو فالو کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پر ایک ہمارے ساتھ اسلام آباد کے شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا اسلام آباد میں کرونا SOPs پر عمل درآمد ہو رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد میں الحمدللہ کرونا SOPs پر عمل تو ہو رہی ہے، انتظامیہ کی طرف سے بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ انتظامیہ بہترین جو ہے نا کارکردگی ہے ان کی، اس سے پہلے بھی ابھی بھی بہترین کارکردگی ہے، لیکن عوام کی طرف سے کافی لاپرواہی کا جو سامنا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی یہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر چل رہی ہے۔ چوتھی لہر سے مراد یہ ہے کہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ بالکل بھی اس پہ لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے، عوام بالکل بھی SOPs کو فالو نہیں کر رہی ہے۔ ابھی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے یہ چوتھی لہر کا ہمیں کتنا بڑا نقصان ہے، ملک کی معیشت کو کتنا نقصان ہے، ہمارے کاروبار مکمل طور پہ، ہمارا موبائل فون کا بزنس ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، موبائل فون کا بزنس مکمل طور پہ ہمارا تباہ ہو چکا ہے۔ ہم بہت ڈسٹرب ہیں اس معاملے میں، تو لہٰذا عوام اگر احتیاط نہیں کر رہی ہے، SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے تو پھر لاک ڈاؤن لگانے کا مقصد دیکھیں پھر مقصد تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے، صرف ملک کا نقصان ہو رہا ہے، عام عوام کا نقصان ہو رہا ہے، غریب بیچارہ اس کے لیے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے عوام کو خود اس بات پہ جو ہے نا غور و فکر کرنی چاہیے کہ اس معاملے کو نا ایزی نہ لیا جائے۔ یہ کرونا وائرس یہ بڑی ایک جو ہے نا ڈینجرس قسم کی بیماری ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ جو ہے وہ اسلام آباد کی عوام کو مکمل طور پر یہ ہدایت جاری کر رہی ہے کہ آپ کرونا SOPs کو فالو کریں تاکہ کرونا کی جو چوتھی لہر ہے اس سے بچا جا سکے، اس سے متاثر نہ ہوں۔ نو ڈاؤٹ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، عوام کو چاہیے کہ اس میں احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار ضرور کریں۔ انتظامیہ بھی کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے؟ آپ نے دیکھی ہے کرونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے وہ مارکیٹوں میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ نو ڈاؤٹ اسلام آباد انتظامیہ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، صبح شام دوپہر وہ ہر طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو عوام ہے اسپیشلی اسلام آباد کی مارکیٹوں میں جو بھی لوگ ہیں وہ اس پہ عمل درآمد لازمی کریں۔ لیکن عوام عمل درآمد نہیں کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا، آپ نے پہنا ہوا ہے۔ عوام جو آپ کے پاس کسٹمر آتے ہیں شاپ میں وہ ماسک کا استعمال کرتے ہیں، سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں؟ جی ہم تو اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی کسٹمرز ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ SOPs کو فالو کریں۔ ہم نے انسٹرکشن دی ہوئی ہیں ان کو، اور اس میں ہر ممکن کوشش یہی ہے ہماری کہ ہماری طرف سے جو بھی ہو سکے، جس طرح انتظامیہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ اس کو فالو کریں۔ تو اگر یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لاک ڈاؤن فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، چونکہ اس سے بہت سارے لوگ ایسے، بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں کہ جن میں جو عوام ہے اس کا اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے وہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہوتی ہے۔ اس سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی آپ نے بات کی، اسمارٹ لاک ڈاؤن تو ہو گیا ہے، 3 اگست سے اس کا اطلاق ہوا اور 31 اگست تک یہ رہے گا۔ اس میں ہفتے میں 2 روز کاروبار بند رہیں گے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، لیکن انتظامیہ اور عوام اگر احتیاط نہ کرے گی تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جی بالکل، عوام کو بھی چاہیے، اور انتظامیہ تو ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ عوام اس پہ عمل درآمد کریں، لیکن عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ کرونا SOPs پر جو عوام بالکل بھی عمل نہیں کر رہی۔ اگر یہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے لگا ہے، عوام کو چاہیے کہ وہ اس پر پورا 101% جو ہے اس پہ عمل کرے تاکہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ فل لاک ڈاؤن میں نہ تبدیل ہو سکے۔ یہ بتائیے کہ انتظامیہ بھی لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہے یا نہیں؟ جی انتظامیہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ لاک ڈاؤن کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں؟ جی بالکل، لاک ڈاؤن کا فائدہ تب ہی ہوگا جب انتظامیہ کے ساتھ ہم تعاون کریں گے، عوام تعاون کرے گی، ماسک کا استعمال کرے گی، سوشل ڈسٹینسنگ رکھے گی تو اس کا فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ لوگوں کو آپ بھی ہدایات جاری کرتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسز رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں؟ جی بالکل، ہماری شاپ میں جو بھی کسٹمر آتا ہے اگر ان کے پاس
ماسک اویلیبل نہیں ہے تو ہم خود اپنی طرف سے انہیں ماسک دیتے ہیں, ان کو سینیٹائز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم انہیں ڈیل کرتے ہیں. کرونا کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل دیکھیں کرونا کے اس سے پہلے بھی 3 لہریں آ چکی ہیں, بہت ساری اموات ہو چکی ہیں, بہت سارا ہمارا نقصان ہوا ہے. تو ابھی یہ جو چوتھی لہر آ رہی ہے تو اس پہ یہی عوام کو کہنا چاہیں گے کہ وہ جو حکومت کی طرف سے SOPs لگائی گئی ہیں, جو سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے, اس پر عمل کریں تاکہ ہم اس کرونا کی وبا سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بار بار لاک ڈاؤن جو غریب آدمی ہے اس کا جو ہے نا اس کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. غریب آدمی کس طرح سروائیو کرے گا آپ کے سامنے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے جو 4-5 سال پہلے جو گھی کا ایک 5 لیٹر کا جو ڈبہ تھا وہ تقریباً 1100 روپے کا تھا اور آج 1800 روپے کا ہو گیا. اسی طرح آٹے کی آپ مثال لے لیں, 500 روپے سے اوپر تو کبھی گیا ہی نہیں ہے, لیکن اس بار یہ 1000 سے بھی اوپر گیا ہوا ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں آپ دیکھ لیں کہ 70 روپے پیٹرول لیٹر ہوتا تھا اور آج کل 120 روپے لیٹر. تاریخ کی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں سب سے جو مہنگا ترین پیٹرول ابھی یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے. حکومت میرے خیال سے کوئی پالیسیاں نہیں ہیں اس کے پاس کہ جو وہ عوام کو پیش کر سکے. بیرون ممالک میں تو آپ کے سامنے دیکھیں جہاں پہ لاک ڈاؤن ہوئے ہیں وہاں پہ پالیسیز بھی کی گئی ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوئے ہیں یا لاک ڈاؤن ہوئے ہیں تو وہاں پہ گورنمنٹ نے لوگوں کو سبسڈی دی ہے اور لوگوں کو گھروں میں راشن دیے ہیں, لوگوں کو بہت سارے فائدے دیے ہیں. لیکن پاکستان میں بالخصوص اسلام آباد میں آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ انتظامیہ کوئی عمل درآمد دیکھیں انتظامیہ تو عمل درآمد کرواتی ہے. یہ جو پالیسیاں بنانے کی جو یہ ہوتی ہے یہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے کہ پالیسیاں گورنمنٹ بنائے اور امپلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ انتظامیہ کرواتی ہے. میرے خیال سے انتظامیہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے, میں اسلام آباد کا شہری ہوں, اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ان کا جو کریکٹر ہے بہت زبردست ہے. اسلام آباد باقی سٹیز کی بنسبت دیکھا جائے تو یہاں پہ کرونا کیسز بھی کم آ رہے ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی باشعور لوگ ہیں اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں. وہ ماسک پہنتے ہیں, SOPs پہ عمل کرتے ہیں. 100 میں سے آپ 55% لوگوں کو کہہ سکتے ہیں, 65% لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ SOPs پہ عمل کرتے ہیں. جو عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا؟ دیکھیں جو لوگ عمل درآمد نہیں کر رہے, کرونا یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں. آپ کے سامنے لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے, لوگوں کو لوگ افیکٹڈ بھی ہوئے. تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوئے. کچھ لوگ اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے اسی ڈیوریشن کے درمیان میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 2 دن پہلے کووڈ ویکسینیشن کروائی. آپ لوگوں سے بھی میں یہی جو اسلام آباد کے لوگ ہیں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کووڈ ویکسینیشن لگوائیں. حکومت ایسے کیا پالیسیز تیار کرے جس سے عوام مہنگائی بھی کنٹرول ہو اور عوام بھی مطمئن ہو اور عوام SOPs پر عمل بھی کرے؟ میرے خیال سے یہ جو حکومت ہے تحریک انصاف کی, یہ پاکستان میں کوئی اس طرح کی پالیسیز بنا ہی نہیں سکتی. اگر یہ بنا سکتے ہیں تو پہلے ان کو مہنگائی کو قابو میں رکھنا پڑے گا, لیکن مہنگائی کو قابو میں رکھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو کیونکہ حکومتیں خود ہی عوام تو مشورے نہیں دے سکتی, ظاہر ہے حکومت خود ہی اپنے پالیسیز بنائے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آٹا سستا چاہیے, ہمیں بجلی سستی چاہیے, ہمیں پیٹرول سستا چاہیے. ہماری تو غریب آدمی ہے جی, ہماری 20,000 سیلری, ہم نے گھر کو چلانا ہوتا ہے, تو ہمیں یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں سستی چیزیں مہیا کی جائیں, اشیاء خرد و نوش ہمیں سستا مہیا کیا جائے. جی ناظرین, یہاں پر ہم نے اسلام آباد کے شہریوں سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کا یہی کہنا ہے عوام SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے, لیکن انتظامیہ عمل درآمد کروانے کے لیے بازاروں میں مارکیٹوں میں بھی گشت کر رہی ہے. رات کو 8 بجے انتظامیہ نے تمام مارکیٹیں بند کروا دی تھی. اسی کے ساتھ سہیل مناس کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.